ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16 باب 15 سے 20 آیات مقدسہ۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو ان کے لیے ضر رساں نہ ہوگی، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح ان سے کلام کرنے کے بعد آسماں پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کلام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج 25 اپریل ہے، اور 25 اپریل کو کلیسیا مقدس مرکز انجیل نویس کی عید مناتی ہے۔ مقدس مرکز جس نے پہلی انجیل لکھی، اس کا شمار خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں تو نہ تھا، لیکن وہ یسوع کا ایک ایسا شاگرد تھا جس نے سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کی زندگی کے واقعات، معجزات اور تعلیمات کو تحریر کیا۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس کی تحریر اتنی اچھی اور جامع ہے کہ اس کا 90% حصہ مقدس متی اور نصف سے زائد مقدس لوکا کی انجیل میں پایا جاتا ہے۔ مقدس مرکز نے انجیل مقدس سن 60 تا 70 میں تحریر کی۔ مقدس مرکز اپنی خوشخبری کا آغاز یوحنا اشتراکی کی مانند بیابان میں پکارنے والے کی آواز کی مانند کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آواز گرجنے والے شیر کی مانند تھی، اور شیر ہی اس کی علامت ہے۔ اس نے خدا یسوع مسیح کو یہودا کے شیر ببر کے طور پر دنیا پر ظاہر کیا۔ رسولوں کے اعمال کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام یوحنا تھا، لیکن وہ اپنے لاطینی نام مرکز سے زیادہ جانا اور پکارا جاتا تھا، اور اس کی ماں کا نام مریم تھا۔ اور یروشلم میں ان کے پاس ایک گھر بھی تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گھر وہی بالا خانہ تھا جہاں خدا یسوع مسیح نے آخری فسح کھایا، اور خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد رسولوں نے قیام کیا۔ مقدس مرکز کی وابستگی خدا یسوع مسیح کے ساتھ اتنی گہری تھی کہ مرکز کی انجیل میں جتسمنی میں خدا یسوع مسیح کی گرفتاری کی تفصیل کا ذکر کرتے ہوئے ایک نوجوان جو بدن پر فقط کتانی چادر اوڑھے تھا اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگوں نے اسے پکڑا اور وہ چادر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ روایت ہے کہ یہ نوجوان کوئی اور نہ تھا، خود مقدس مرکز ہی تھا۔ مقدس مرکز مقدس برنباس کا خالہ زاد بھائی بھی تھا۔ اس نے نہ صرف مقدس پولس رسول بلکہ مقدس پطرس کے ساتھ مل کر انجیل کی منادی کی۔ مقدس پطرس کا تو وہ منہ بولا بیٹا کہلاتا تھا۔ مقدس مرکز نے مصر میں کلیسیا کی بنیاد رکھی اور سکندریہ کا بشپ بنایا گیا، اور خیال ہے
کہ وہیں اس نے جام شہادت نوش کیا۔ اسے سڑکوں پر گھسیٹا گیا، لیکن وہ جو جتسمنی میں اپنی چادر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، سکندریہ کی سڑکوں پر خدا یسوع مسیح کی راہ میں شہید ہو گیا اور زندگی کے آخری سانسوں تک انجیل کی منادی کرتا رہا۔ اس نے کفن تو پہننا منظور کیا، لیکن یسوع المسیح کو چھوڑنا نامنظور کیا اور شیر کی سی زندگی جیا۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں بیان ہے کہ خدا یسوع المسیح آسمان پر اٹھایا گیا، اور آسمان سے جانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو، تمام قوموں کو انجیل کی منادی کا حکم دیا۔ خدا یسوع مسیح کا یہ حکم اس بات کی گواہ ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح پر پختہ ایمان رکھتے تھے اور راست بازی کی سی زندگی گزارتے تھے، اور اپنے اسی عقیدے کی روشنی میں پوری دنیا میں جا کر مخلوق کو خوشخبری سناتے تھے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے انہیں بے مثال قدرت بخشی۔ یہ قدرت نہ صرف شاگردوں کے لیے تھی، بلکہ ہر اس شخص کے لیے بھی تھی جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر بپتسمہ پائے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو ایمان لا کر بپتسمہ پائے گا وہ نجات حاصل کرے گا، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ میرے عزیزو، کچھ عرصے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ پنجاب میں ایک بس میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر ایک خاتون پر بدرو حاضر ہو گئی، اور پوری بس کے لوگ گھبرا گئے۔ اب ہر کوئی پریشان تھا اور جانتا نہ تھا کہ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے۔ ایسے میں ایک باریش شخص اپنی کرسی سے اٹھا اور بس والوں سے کہا، اور بالخصوص اس خاتون کے ساتھ سفر کرنے والوں، اس کے رشتہ داروں سے کہا کہ اگر وہ برا نہ مانے تو وہ اس خاتون پر دعا کرے۔ لوگوں نے کہا، حضور بسر چشم ضرور آئیں اور دعا کریں۔ وہ شخص اپنی کرسی سے اٹھا اور اس بدرو گرفتہ عورت کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے بدرو، میں تجھے یسوع المسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس عورت میں سے نکل جا۔ اور میرے عزیزو، وہ بدرو اسی وقت اس عورت کو چھوڑ کر اس کے جسم سے نکل گئی۔ یہ شخص واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب پوری بس کے مسافروں کی نظریں اسی داڑھی والے شخص پر مرکوز تھیں، جو ایک باریش شخص تھا اور صاحب ایمان لگتا تھا، لیکن وہ مسیحی نہیں تھا۔ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر کسی نے جرأت کر کے کہا کہ جناب، یہ جو دعا آپ نے کی ہے بلا شبہ بڑی تاثیر رکھتی تھی، اور اس کے وسیلہ سے اس عورت نے شفا بھی پا لی، لیکن کیا آپ مسیحی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، میں مسیحی نہیں ہوں، میں غیر مسیحی ہوں، اور آپ کے ساتھ ہی میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو پھر آپ نے یہ جو دعا کی،
یہ کس قسم کی دعا تھی؟ اس نے کہا دراصل میرا ایک مسیحی دوست ہے جو خادم بھی ہے، اور وہ جب کبھی دعا کرنے جاتا ہے تو وہ بدرو گرفتہ لوگوں پر ہاتھ رکھ کر اسی طریقے سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بدرو، میں تجھے یسوع المسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ اور میں نے آج اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ وہی الفاظ دہرائے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بدرو یسوع المسیح کے قادر نام سے اس کے جسم سے نکل گئی۔ اور میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کا وہ کال پورا ہوتا ہے کہ جو بھی اس پر ایمان لا کر اس کے نام سے جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ جو نشانیاں ظاہر کیے ہیں، جو اپنے شاگردوں کو بتائی، کیا وہ نشان ہم میں موجود ہیں؟ کیا ہم سانپوں کو بلا خوف و خطر اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم غیر زبانیں بولتے ہیں؟ کیا ہم بدروحوں پر قدرت رکھتے ہیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دی؟ کیا ہمارے ہاتھ رکھنے سے بیمار شفا پاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ شاگردوں کی مانند صاحب ایمان ہیں، ان کی سی راست بازی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر نہیں ہیں تو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اپنی راہیں درست رکھیں، راست بازی کا لباس پہنیں، خدا یسوع مسیح کے اس خون کو، اس پاک بدن کو بڑی عقیدت سے لیں تو وہ اپنے وعدے کے مطابق ہم میں آ بسے گا، کیونکہ اس کا قول ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا ہے زندگی رکھتا ہے، وہ مجھ میں اور میں اس میں قائم رہوں گا۔ اپنے ہاتھوں کو خدا یسوع مسیح کے لیے تیار کر لیں، یسوع مسیح کا ہاتھ بنائیں اور انجیل کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگ منتظر ہیں خدا یسوع مسیح کے نام کی منادی کے، لوگ منتظر ہیں زندگی پانے کے لیے، اس کے نام پر بپتسمہ حاصل کرنے کے لیے۔ منادی کے کام کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور خدا یسوع مسیح کے سچے پیروکار بنیں، راست باز پیروکار۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔